بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز حذف ہوتی ہے تو حذف یا تو جائز ہوا کرتی ہے یا حذف واجب ہوا کرتا ہے۔ حذف جائز میں صرف قرینہ موجود ہو تو وہ قرینہ ہی کفایت کرتا ہے حذف جائز، اور قرینہ دو قسم کے قرینے ہوتے ہیں۔ ایک قرینے کا نام ہے قرینے عامہ، دوسرے کا نام ہے قرینے خاصہ۔ قرینے عامہ کوئی ہنر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سب کو پتہ ہوتے، سب کے سامنے بات واضح ہوتی، اس لیے کوئی قرینے عامہ قائم کرنے کی ضرورت نہیں، سب کو پتہ بدیہی ہوتا ہے۔ لیکن قرینے خاصہ جو ہے قائم کرنا، یہ ایک ہنر ہوا کرتا ہے، یہ خاص اس مقصد کے لیے قائم کیا جاتا ہے جس سے جو ہے حذف کی وجہ پتہ چلتی ہے۔ قرینے عامہ جیسے ایک بلڈنگ کھڑی ہے تو قرینے عامہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی بننا ہے۔ قرینے عامہ سب کو پتہ ہے کہ بھائی بنی ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی تو ہوگا ہی۔ قرینے خاصہ وہ کہ جو بلڈنگ مکمل ہو جاتی ہے اس کو بولتے ہیں حاجی شیخ محمد نے اس کو بنایا، یہ قرینے خاصہ ہے۔ یہ جو قرینے خاصہ ہوتا ہے جو وہ بنانے والے کی علت کو بتاتا ہے، اس طرح حذف کا بھی قرینے خاصہ ہوتا ہے، وہ اصل میں تشخیص دینے کا کام کرتا ہے، قرینے عامہ کوئی کمال نہیں ہوا کرتا ہے۔ جبکہ حذف واجب میں قرینے خاصہ کے علاوہ ایک بات اور ضروری ہوا کرتی ہے کہ محذوف کے بدلے میں نائب کا آنا ضروری ہے، جو قائم مقام محذوف قرار پا جائے۔ یہ دوسری بات اس قرینے حذف واجب میں ضروری ہے۔ یہ دو بات آپ کے ذہن میں رہے کہ قرینہ اور نائب دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے حذف واجب میں۔ اور تیسری بات جو ہے حذف واجب میں یہ جاننا کہ یہاں پر کیوں واجب ہو گیا ہے، کہ کس وجہ سے حذف کر دینا واجب بن گیا ہے، کہ جس کی وجہ سے ہمیں قرینے کی بھی ضرورت پیش آئی، قرینے خاصہ کی، اور نائب کی بھی ضرورت پیش آئی۔ تو تین مطلب آپ کو حذف واجب میں ملاحظہ کرتے ہیں: قرینے خاصہ، نائب اور واجب کی علت۔ آئیے تین مورد آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ جن مورد میں تینوں میں عامل مفعول مطلق کو حذف کرنا واجب ہے۔ واجب کا مطلب یہ کہ قرینے خاصہ بھی ہونا چاہیے اور اس حذف کا نائب بھی ہونا چاہیے، اور واجب کیوں ہوا ہے وہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ تینوں مثالوں کے اندر آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ لہو علی الف درہمین اعترافاً یا عرفاً، بعض جگہوں پر عرفاً لکھا، بعض جگہ پہ اعترافاً آتا ہے۔ سمدیہ میں اعترافاً آیا تھا، یہاں پر عرفاً آ گیا ہے۔ نہیں تو آپ کو اعترافاً سے پہلے اعتراف تو اعترافاً ہے، اعتراف تو اعترافاً، تو اعتراف تو یہاں پر جو ہے حذف ہو گیا ہے، اور حذف ہونا واجب بھی ہے۔ تو یہاں پر واجب ہے تو قرینے خاصہ چاہیے، نائب چاہیے، اور علت وجوب کیا ہے؟
فرماتے کہ یہاں پر حذف ہو گیا ہے اس کا قرینہ جملہ سابقہ ہے، اور جملہ سابقہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ قرینے خاصہ قرار پاتا ہے۔ معنی کو آپ نے سمجھیا بھی ملاحظہ کیا، یہاں پر بھی ملاحظہ کریں گے۔ لہو علیہ الف درہمن، اس شخص کے لیے میرے ضرر پر 1000 درہم مجھ پر ہیں۔ یہ جملہ کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی اعتراف۔ اس جملے کا مطلب ہے اعتراف، یعنی جملہ خود بتا رہا ہے کہ اعتراف کر رہا ہے، جملہ خود قرینہ اعتراف پر ہے کہ نہیں؟ قرینہ خاصہ ہے، اس کو کہتے ہیں قرینہ خاصہ اعتراف۔ دوسرا ایک عرفن جو آ گیا، یہ اعترافن جو آ گیا ہے، بعض کتابوں میں اعترافن ہے، بعض کتابوں میں عرفن آیا ہے، یہ عرفن بھی اعتراف کے معنی میں ہے۔ یہ اعترافن نائب اپنے عامل کا، اور نائب کی موجودگی میں منوب کو ذکر کرنا حرام ہوا کرتا ہے۔ نائب کی موجودگی میں منوب کا ذکر حرام ہے، اس لیے کہ جب بادشاہ بیٹھا ہو تو نائب بادشاہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نائب بادشاہ بیٹھا ہے، اس کا مطلب بادشاہ حاضر نہیں ہے، اس کا مطلب دونوں ایک ساتھ تو جمع نہیں ہو سکتے، اس لیے یہاں پر جو ذکر کرنا حرام ہے۔ اچھا، یہاں پر نائب لانے کی ضرورت کیا پیش ہے؟ اب نائب بھی آپ کو پتہ چل گیا، قرینہ بھی پتہ چل گیا، اب یہ حذف کرنا کیوں واجب ہو گیا؟ یہ اب اس مسئلے کو پیش کر رہے ہیں۔ اس مسئلے کو پیش کرنے کے لیے پہلے آپ کو مختصر سی بات عرض کریں گے، پھر ذرا توضیح تشریح عرض کریں گے۔ ایک ہوتا ہے مفعول مطلق تأکیدی، تاکید لنفسہ ہی ہوا کرتا ہے یا تاکید لغیرہ ہی ہوا کرتا ہے۔ تاکید لنفسہ ہی کا مطلب بے نفس ہی مفعول مطلق وہی مطلب بیان کر رہا ہے جو سابقہ جملے میں ہے، نفس سے وہی مطلب، اس کے اندر کوئی دوسرا احتمال موجود ہی نہیں۔ جب کوئی دوسرا احتمال موجود نہ ہو تو اس کو تاکید لنفس سے، لیکن اگر دوسرا احتمال موجود ہو تو پھر تاکید لغیر ہی کہتے ہیں۔ جیسے دوسری مثال کے اندر آپ دیکھیں گے کہ تاکید لغیر ہی ہے، اور یہ اس مثال میں تاکید لنفس سے ہی ہے، کیونکہ دوسرا احتمال موجود نہیں، یعنی اعتراف کے علاوہ کوئی اور احتمال ہے ہی نہیں ہے۔ جبکہ دوسری مثال اب ہم پیش کر رہے ہیں اس میں دوسرے کا بھی ایک احتمال ہے، وہ کیا ہے؟ ابنی انت حقاً، صرف ان کو چھوڑیں، حقاً تک دیکھیں۔ ابنی انت حقاً، میرے بیٹے تم ہو حقیقت میں۔ تو حقاً یہ تاکید لغیر ہی بھی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کبھی شاگرد کو بھی بیٹا کہا جاتا ہے، کبھی پسندیدہ جو ہے وہ بچے کو بھی جو ہے بیٹا کہا جاتا ہے، کبھی جو ہے اپنے کسی دوست کو بھی بیٹا کہا جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ چھوٹے بچوں کو بھی بیٹا کہا جاتا ہے، تو اس کے اندر کئی احتمالات اور موجود ہے۔ تو حقاً آ کر اسی کی تاکید کرتا کہ نہیں، تم حقیقت میں میرے بیٹے ہو۔ حقاً جو کہ حقیقت میں تم ہمارے بیٹے ہو، وہ ہم کوئی مجازن نہیں کہہ رہے کہ شاگرد کو بیٹا کہا یا کوئی چھوٹے بچے کو بیٹا کہا، ایسا نہیں ہے۔ تو اس میں تو دوسرے احتمالات بھی موجود ہیں، اس لیے اس کو تاکید لنفس ہی نہیں کہیں گے، تاکید لغیر ہی کہیں۔ اب آئیے ہم
اس نقطے کی طرف چل رہے کہ جس نقطے میں یہ عرض کرنا ہے کہ حذف کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی ہے، حذف کرنا کیوں واجب ہو گیا ہے۔ حذف کرنا اس لیے واجب ہو گیا کہ اگر ہم اس کو طرف تو کو جو ہے ظاہر کریں یا حقق تو حقاً کو ظاہر کریں تو جملہ خامخواہ طولانی بن رہا، اور یہ طولانی پن کی ضرورت نہیں ہے، اور اختصار کلام لغت عرب میں مطلوب طول قباحت رکھتا ہے، طول قباحت رکھتا ہے، اور طول قباحت رکھنے کی وجہ سے نائب لے کر آتے ہیں تاکہ منوبن انہو کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے، اور نائب و منوب دونوں کے جمع ہونا حرام ہوا کرتا ہے۔ اس لحاظ سے جو ہے وہ طول کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کلام قبیح نہ ہو جائے، کلام میں قباحت سے بچنے کے لیے جو کلام لغت عرب میں طول قباحت رکھتا ہے، اس لیے نائب کو منوب کی جگہ پر رکھتے ہیں، اور نائب و منوب ایک ساتھ جمع نہیں ہوا کرتے ہیں۔ اس بنیاد پر نائب کے ہونے پر اکتفا کیا جاتا ہے منوب عنہ سے۔ یہ تینوں باتیں انشاءاللہ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ مطلب دوم اسی میں یہ ہے، اسی مثال میں، کہ یہاں پر مصدر کو جو عرفاً ہے اس کو لہو علی درہم پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عرفاً کا عامل حذف ہونے کے بعد عرفاً کو نصب دے رہا، عمل اس کا ضعیف ہے، ضعیف عمل کے ساتھ اب اگر لہو علی یا الف درہم پر مقدم کریں تو عمل ضعیف کے ساتھ مقدم کرنے کے بعد اس میں اتنی طاقت نہیں کہ آگے پیچھے ہٹ سکے اور اپنی ترتیب کو بدل سکے، اس لیے جو ہے وہ سابق والے جملے پر عرفاً کو مقدم نہیں کیا جا سکتا، حقاً کو مقدم ابنی انتا پر مقدم نہیں کیا سکتا، عامل ضعیف حذف ہو کر عمل کرنا ضعیف ہوا کرتا ہے۔ یہ دونوں باتیں اپنے ملاحظہ فرمائیں۔ یہ ہو گئی مثال، دو مثالیں تاکید لنفسہ ہی اور تاکید لغیرہ کی۔ آئیے تیسری مثال کی طرف چل رہے ہیں۔ تیسری مثال جو ہے اس میں بھی آپ حذف کا قرینہ ملاحظہ کریں گے، حذف کا نائب ملاحظہ فرمائیں گے، اور ساتھ ساتھ کیوں حذف کیا گیا، واجب کیوں ہے، اس کی علت ملاحظہ فرمائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ مثال یہ ہے، لی بکاؤن بکاء ذات عزلتن، ایک عورت جو شوہر سے جدا ہو کر اپنے میکے میں رہتی ہے اس کو عزلہ یا عزلہ والی عورت کہتے ہیں، یعنی معزول عورت ہے۔ معزول سے مطلب یہ کہ اس وقت معزول سے مطلب بالکل معزول والا مطلب نہیں ہے، ایک فراغت میں میکے میں بیٹھی ہوئی ہے، شوہر سے ناراض ہو کر کے بیٹھ رہا ہے، تو یہ عورت کہلاتی عزلہ والی عورت ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پر تین شرائط وجود میں آ جائیں تو ایسی صورت میں وہاں پر حذف کرنا واجب ہے۔ نمبر ایک کہ مصدر ایک ایسے جملے کے بعد واقع ہو جو جملہ خود جملہ ایک شرط، دوسری شرط یہ ہے کہ جملہ ایک ایسے اسم پر مشتمل ہو جو مصدر ہی کے معنی میں ہے، تیسری شرط کہ وہ جو مصدر کے معنی میں اسم ہے اس کا صاحب، یعنی اس مصدر کو وجود میں لانے والا صاحب ہے،
وہ اور مصدر کا صاحب دونوں ایک ہی آدمی ہو، تو الگ الگ آدمی نہیں ہو۔ اب جو ہے مثال سے ملاحظہ فرمائیں، لی بکاؤن، میرے لیے رونا ہے۔ کون سا رونا؟ بکا ذات عزلتین، اس عورت کے رونے والا رونا جو صاحب عزلت عورت رویا کرتی ہے۔ تو بکا ذات عزلتن ہماری شاہد مثال ہے۔ بکا مفعول مطلق ہے جس کا عامل اب کی بکا ذات عزلتن، اب کی حذف ہو گیا ہے، اب کی جو ہے وہ حذف ہے۔ یہاں پر اب کی بکا عزلتن، یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ بکا ذات عزلتن سے پہلے لی بکا اون ہے، یعنی اس مفعول مطلق سے پہلے ایک جملہ لی بکا اون موجود ہے، جس جملے میں یہ کہ بکا اون نام کا اسم موجود ہے، لی بکا اون، جو بکا اون نام کا اسم ہم معنی بکا ذات عزلتین ہے۔ یہ دوسری شرط بھی مکمل ہو، جملہ موجود ہے ایک شرط، اور وہ اس میں بکا دوسری شرط، اور بکا ذات عزلتین اور لی بکا ان کا صاحب دونوں ایک ہی آدمی، دو الگ الگ آدمی نہیں ہے، تو ایک ہی آدمی ہے۔ تو جب دونوں ایک ہی آدمی ہو تو کہلائیں گے کہ شرائط تینوں مکمل ہو گئی۔ اس وقت حذف کرنا ان تینوں چیزوں کی موجودگی میں واجب ہو جایا کرتا ہے۔ یہاں پر لی بکا اون قرینہ حذف ہونے پر، اب کی بکا ذات عزلتن کے اب کی کے حذف ہونے پر لی بکا اون جو ہے کہ، کیونکہ اب کی کا مطلب ہی لی بکا اون ہے، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، اب کی اور لی بکا اون ایک ہی مطلب ہے۔ اور بکا اون کا انجام دینے والا بھی میں ہوں، اور اب کی بکا ذات عزلتن جو ہے اس کا انجام دینے والا بھی میں ہوں، دونوں کا مالک ایک ہی ہے، دونوں کا صاحب ایک ہی ہے۔ اس لیے یہاں پر جو ہے وہ حذف کرنا واجب ہے ان تین شرائط کے تحت۔ جہاں بھی یہ تین شرائط موجود ہیں وہاں پر واجب ہو جایا کرتا ہے کہ انسان اس مصدر کے عامل کو حذف کرے، مفعول مطلق کے عامل کو حذف کرے، بے خلاف اس کے کہ اگر بکا ذات عزلتن سے پہلے اگر مفرد ہوتا، جملہ نہ ہوتا، تو پھر شرائط مکمل نہیں ہے، اسے حذف کرنا واجب نہیں رہتا۔ یا جملہ ہوتا لیکن وہ شرائط جملہ موجود نہیں ہوتی، شرائط جملہ کیا، وہ اسم موجود ہونا چاہیے جو مصدر کے معنی میں، اور صاحب بھی دونوں کا ایک ہی ہونا چاہیے، وہ شرائط بھی مکمل ہونا چاہیے۔ تو ایسی صورت میں بھی جو کیا، پھر مفعول مطلق نہیں قرار دیں گے، پھر خبر قرار دیں گے مبتدا محذوف کے لیے، پھر وہ یا خبر مذکور کے لیے قرار دیں گے، جیسے صوتہ صوت حمارن کہے، کیونکہ جو ہے صوت حمارن سے پہلے مفرد موجود، جملہ موجود نہیں ہے۔ بکاؤن، بکاء الثقلا، بکاء الثقلا یہ خبر واقع ہوا ھذا بکاؤن کے لیے، تو پتہ چلا کہ جب جملہ نہ ہو یا جملہ ہو لیکن صاحب پر مشتمل نہ ہو، کہ دونوں کے صاحب الگ الگ لوگ ہوں، تو پھر بھی جو ہے وہ مبتدا کے لیے خبر قرار دیں گے۔ ھذا بکاء، بکاء الثقلا، یہ
بکا ان دو بکائے، بکاؤ ثقلا یعنی وہ عورت کی جس کا جوان بیٹا مارا جائے اس کو بکاؤ ثقلا کہتے، کہ اس عورت کا رونا، اور ہاذا بکاؤن یہ میرا رونا ہے، دو الگ الگ رونے ہیں، اس لیے دونوں کے مالک الگ الگ ہیں، دونوں کے صاحب الگ الگ ہیں، اس لیے یہاں پر بھی مبتدا خبر قرار دیں گے۔ اس کے تتمے کے طور پر یہ بات ہے کہ آپ نے پہلے بھی ملاحظہ کیا کہ مصدر کی جگہ پر کبھی کبھی کچھ اور چیزیں نائب مصدر ہو جایا کرتی ہیں، جیسے مصدر کی جگہ اس میں مصدر آ جایا کرتا، مصدر کی جگہ آلت آ جایا کرتا، مصدر کی جگہ پر جو ہے مکان آ جایا کرتا، مصدر کی جگہ پر جو ہے وہ اس میں ذات آ جایا کرتا، کبھی کبھی جو ہے اس طریقے کی چیزیں آ جاتی۔ تو جس طرح جہاں پر مصدر کے لیے عامل کا حذف ہونا لازم ہے، اسی طرح وہ چیزیں جو مصدر کی جگہ پر آئی ہوئی ہوتی ہیں ان کے لیے بھی وہی جگہ کے جہاں پر عامل کا حذف ہونا واجب ہے، ان کے لیے بھی وہی قانون چلے گا، کوئی الگ سے قانون اس کا نہیں بنایا جائے گا۔ خوب، یہ تو تین مثالیں آپ کے سامنے آ گئی کہ جہاں پر عامل مفعول مطلق کو حذف کرنا واجب تھا، تینوں چیزوں کو مد نظر رکھ، قرینہ، نائب اور وجہ حذف وجوب۔ آئیے دوسرے باب میں چلتے، مفعول لہ کے باب میں آ جائیں۔ مفعول لہ کی دو قسمیں ہیں، مفعول لہ تحصیلی اور مفعول لہ حصولی۔ تحصیلی وہ ہے کہ مفعول لہ کو انجام دینے کے بعد وہ کام حاصل ہوگا، خارج میں وجود پیدا کرے گا۔ ضربتہ تعذیباً، تو مارنے کے بعد ادب وجود میں آئے گا، یہ جو ہے ادب جو ہے بعد میں وجود میں آتا، مارنے کے بعد، بس یہ تحصیلی ہے، جو تحصیل کرنے کے لیے مارتے۔ اور قعدتہ جبناً، قعدتہ عن الحرب جبناً، میں میدان جنگ سے فرار کر گئے ڈرنے کی وجہ سے، تو ڈر پہلے، بھاگنا بعد میں، یہاں پر کیا حصول پہلے ہے، حصول جبن پہلے ہے، پہلے سے جو ہے ڈر پہلے سے آیا اور اس کی وجہ سے بھاگ آئے گا، تو یہ حصولی ہے۔ مفعول مطلق کو مجموعی طور پر یوں کہا جاتا ہے کہ مفعول مطلق وہ ہے کہ جس کی خاطر فعل کو انجام دیا جاتا ہے، جس کی خاطر فعل کو انجام، چاہے ادب حاصل کرنے کے لیے فعل ضربتوں کا انجام دیا جاتا ہے، چاہے ڈرنے کی وجہ سے بھاگنا انجام دیا جاتا ہے، دونوں میں اس کی خاطر کام کو انجام دیا جاتا ہے۔ کہتے مفعول لہو ایک مصدر ہوگا جس سے کام کی علت ظاہر ہو رہی ہوگی۔ مطلب دو مفعول لہ میں یہ ہے کہ مفعول لہ کا عامل جو فعل ہے اور خود مفعول لہ دونوں چند چیزوں میں متحد ہوں گے، متحد ہوں گے یعنی دونوں ایک ہی جہت سے ہوں گے، مثلا ضربتہ تعذیباً،
تو ضرب اور تعدیب دونوں وقت کے لحاظ سے متحد ہیں. دونوں وقت کے لحاظ سے مارنے کا وقت اور ادب سکھانے کا وقت دونوں ایک ہی ہے، اور دونوں کا فاعل بھی ایک ہوگا کہ جو مار رہا ہے وہ بھی میں ہوں، اور ادب سکھا رہا ہوں وہ بھی میں ہوں. فاعل بھی دونوں ایک ہی ہوں، ادب کا فاعل اور مارنے کا فاعل بھی ایک ہی ہوگا. اگر ان شرائط کو جو مفعول اللہ میں ذکر کی گئی ہیں یہ شرائط فاقد ہو جائیں تو پھر مفعول اللہ کو لام حرف جر یا لام حرف جر کی طرح کا کوئی حرف جر اس کے ذریعے سے جر دیا جاتا ہے. من یا فی یا لام اس کے ذریعے سے جر دیا جاتا ہے جو لام ہی کے معنی میں تعلیل ہی کے معنی میں آ جائے. من تعلیلیہ فی تعلیلیہ اس کے ذریعے سے آ جائے. اگر شرائط نہیں ہے تو لام حرف جر لایا جائے. آئیے عبارت دیکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین. ومنه أي من المصدر الذي حذف عامله حتما، ان مصدر میں سے کہ جس کا مصدر سے مفعول مطلق ہے، وہ مفعول مطلق کہ جس کا عامل حذف کیا جاتا ہے حتما یعنی واجب ہے. ما وہ مفعول مطلق ہوگا کہ یدعونہ ای ما یسمونہ مؤکدا، کہ جس مفعول مطلق کا نام علماء نے رکھا ہے مؤکد، یعنی مفعول مطلق تأکیدی یا لنفسہ ہی ہے یا لغیرہ. مؤکدا یعنی اما لنفسہ او غیرہ، یا اپنے ہی مضمون کی تاکید کرنے والا ہوگا یا غیر کی تاکید کرنے والا. غیر کا احتمال ہے لیکن غیر میں سے اپنے ہی کی تاکید کرتا ہے، اس لیے اس کا بھی نام تاکیدی ہو جایا کرتا ہے. فالمبتدأ بہ، بس وہ چیز جس سے ابتدا کی ہے مفعول مطلق تاکید لنفسہ ہی. مبتدأ بہ سے مطلب کیا؟ جس سے یعنی وہ مفعول مطلق تاکیدی لنفسہ ہی والا. کہتے ہیں یہ ای فل اول، فل مبتدأ بہ کا مطلب اول والا نہیں لنفسہ ہی والا، وهو المؤکد لنفسہ، وہ مؤکد لنفسہ ہی ہے وہ والا ہے. کہتے ہیں یہ والا ما وقع بعد جملتین، مفعول مطلق تاکیدی لنفسہ ہی وہ ہوتا ہے کہ جو ایک جملے کے بعد ہوگا کہ لا احتمال لها غیرہ، جس جملے کے لیے غیر از مفعول مطلق تاکیدی کوئی اور احتمال موجود نہیں ہوگا. وہی ایک احتمال، اعتراف کے علاوہ کیا ہے کہ مجھ پر جو ہے ادھر ہم نکلتے مثلا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے نہ ہو. لہو علی الف درہم عرفاً، اس شخص کے لیے مجھ پر 1000 درہم ہیں. عرفاً یعنی میں اعتراف کرتا ہوں کہ یہ 1000 درہم ہیں. وثانی، ثانی یعنی کیا؟ مؤکد لغیرہ. مؤکد کیوں کہتے ہیں اس کو؟ اس لیے کہ اس کے اندر جو غیر کے اندر جو نفس کا مفہوم ہے اسی کی تاکید کر رہا ہوتا ہے غیر کو نکالنے کے لیے، اس لیے. لیکن غیر کا احتمال بھی موجود ہوتا ہے اس کے اندر. وثانی وهو المؤکد لغیرہ، مفعول مطلق لغیرہ ما وقع بعد جملۃ، یہ بھی جملے کے بعد واقع ہوگا لہا محتمل غیرہ، اس جملے کے لیے غیر مفعول مطلق کا بھی احتمال موجود ہوگا.
کیونکہ اس کے اندر احتمال موجود ہے. ابنی انت میں احتمال ہو شاگرد ہو مثلا، یا نوکر ہو مثلا، یا کوئی بچہ ہو مثلا، بہت سارے احتمالات موجود ہیں. اس کو نکالنے کے لیے تاکید غیر ہی کو استعمال کرتے ہیں، تاکہ اسی کو جو ہے اپنا اصلی بیٹا اسی کی تاکید ہو جائے. کہ ابنی انت حقاً، صرفاً جو حقاً کی تاکید ہے، حقاً کی صفت ہے، صفت و موصوف ہے، صرفاً حقیقت میں صرف تم ہی میرے بیٹے ہو. تو یہاں پر حقق تو حقاً ہے، تو یہ حقق تو حقاً وہ حذف کر لیا گیا، مفعول مطلق ہے، تاکیدی لے غیر ہی ہے، کیونکہ غیر کا احتمال بھی موجود ہے. قال فی التسہیل، مصنف نے کتاب تسہیل میں کہا ولا یجوز تقدم هذا المصدر علی الجملۃ التي قبلہ، اور جائز نہیں مقدم کرنا اس مصدر حقاً کو ابنی انتا پر، یا عرفاً کلہ علی الف درہمن پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے. التی قبلہ، وہ جملہ جو مفعول مطلق سے پہلے والا جملہ ہے اس کو مقدم کرنا جائز نہیں، کیونکہ اس کا عمل بہت کمزور ہوا کرتا ہے. اس کی وجہ سے مقدم کریں گے تو یہ ترتیب جو ہے عمل کمزور میں ترتیب جو ہے بگاڑی نہیں جا سکتی، ورنہ عمل ہی چھوڑ دے گا. وفاقاً للزجاج، یہ مقدم کرنا جائز نہیں در حالت کہ موافق ہے آواز زجاج کے ساتھ. تیسری مثال قضا کا ذو تشبیہ ہے، اسی طریقے سے وہ مصدر و مفعول مطلق جو صاحب تشبیہ ہوا کرتا